ہیں شاعر غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، 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 غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے، غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، اور نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی، نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی، میرے لب پر درودوں کی صدا ہونا ہی کافی ہے، میرے لب پر درودوں کی صدا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، اور آقا کے امتیوں توجہ کرنا، میں نے لفظ عاشق یا دیوانے نہیں کہا، میں نے کہا حضور کے امتیوں توجہ کرنا، شعر سنیے گا قاری صاحب، آپ کی توجہ کے سہارا احباب سٹیج کے جتنے دوست ہیں توجہ چاہتا ہوں، لکھتے ہیں شاعر ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، رسول اللہ کا محو دعا ہونا ہی کافی ہے، رسول اللہ کا محو دعا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ حضرات وہ شعر آ گیا جس شعر کی وجہ سے میں نے اس نعت کو شروع کیا ہے، شعر آ گیا ہے، میں تحدیث بن نیمن کے طور پہ بتانے لگا ہوں، 11 اکتوبر علی پور جٹوئی کا علاقہ تھا، 3-4 ہزار کا مجمع تھا محفل میں، ہمارے بزرگ ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب مانسیرہ والے، وہ تشریف فرما کے میں نے یہ شعر پڑھا، یقین مانے سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اور مفتی صاحب نے مجھے انعام بھی دیا اور دعائیں بھی دی علماء نے، میں شعر پڑھنے لگا ہوں، جھارنیاں والوں ظہیر فاروقی تمہاری جھولی میں جملہ ڈال رہا ہے، سلوک کیا کرنا ہے اس شعر کے ساتھ مرضی تمہاری ہے، بات بہت بڑی ہے، سارا مجمع کھڑا ہو کر بھی داد دے تو داد کم ہے، اب سلوک آپ نے کرنا ہے اس جملے کے ساتھ، کھڑا نہیں ہونا، بس اپنی محبت کے اظہار بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے، اور وہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، شعر آپ کو دیا، انصاف آپ کے حوالے اس شعر کا، لکھتے ہیں شاعر بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، تیری آمد، سلامت رہو جھاڑیوں والوں، سلامت رہو، تیری آمد پہ آقا کا
میرے لیے زینی، مجھے شاہوں سے کیا دینا، فقط میرے لیے زینی، در سرکار کا ادنا قضا ہونا ہی کافی ہے، در سرکار کا ادنا قضا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور ایک شعر آ گیا ہے، میں نعت کے دوران بولتا نہیں ہوں، میرا مزاج سب جانتے ہیں، لیکن ایک شعر ایسا آ گیا ہے قاری عبدالرشید صاحب، اگر میں نے واقعہ نہ سنایا تو شعر کا پورا مزہ نہیں آپ لے پائیں گے۔ میں مختصر سیکنڈوں کے اندر، منٹوں میں نہیں، لمبی کہانی نہیں، سیکنڈوں میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد آپ پورا شعر بھرپور مزے سے سنیے گا۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ کے دوران وہ جنگ لڑتے لڑتے کفار کے ساتھ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ صحابہ کرام آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبیدہ بن حارث شدید زخمی ہیں اور شہید ہیں کہ بس چند لمحوں میں شہادت کو پہنچنے والے ہیں۔ تو سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صحابہ جاؤ عبیدہ کو میرے قریب لے آؤ۔ صحابہ حضرت عبیدہ کو اسی حالت میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے اور قدمین مبارک میں لٹا دیا، رکھ دیا اسی حالت میں، اور وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں حضرت عبیدہ بن حارث نے جام شہادت نوش کیا۔ اب آپ کو بات سنا دی، اب شعر سنیے گا، پورا مزہ آپ نے شعر کا لینا ہے۔ اگر میری محنت ہو تو مجھے داد چاہیے، سنیے گا، میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر کہتے ہیں دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم، دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم، دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم، تیرے در وہ پسینے سے لگا ہونا ہی کافی ہے، تیرے در وہ پسینے سے لگا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، بڑا اونچا مقام